بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ سبق کا عنوان ہے نظریہ پاکستان اور آج ہم اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ مصنف کا تعارف آپ دیکھ چکے ہیں، دوبارہ آپ کے سامنے سکرین پہ شیئر کر دیا گیا ہے، ایک نظر دیکھ لیں۔ نظریہ پاکستان کے آج ہم آخری 2 صفحات پڑھیں گے۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل 2 بنیادیں ہیں، یعنی کہ قوم جو ہے وہ 2 بنیادوں پہ تشکیل یا 2 بنیادوں پہ بنائی جاتی ہے۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو راستہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھیں، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت فرمائی تھی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ شعر کا مطلب آپ دیکھ لیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ آپ اپنی ملت پہ دوسری قوموں کی طرف سے ان کو اس طرح کا خیال نہیں کر سکتے۔ ہماری جو ملت کی تشکیل جو ہے وہ اس میں ایک خاص ترکیب ڈالی گئی ہے، اور وہ ہے قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، کہ ان کی جو جمعیت، ان کی جو طاقت یا ان کا جو وطن ہے وہ ملک و نسب پہ انحصار کرتا ہے، لیکن ہماری جو قوت ہے وہ مذہب سے جڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل ہیں، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جدا گانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا بنیادی تصور اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں بچوں، وہی بات جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ نظریے میں صرف ایک نظریہ نہیں ہوتا کہ آپ نے خیال کو تشکیل دیا اور وہ آپ کا نظریہ بن گیا۔ نظریے میں جو نظریے کی جو اساس چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی بات ہے کہ اخوت، مساوات، عدل، دیانتداری، خدا ترسی اور یہ چیزیں، ان کے بغیر جو ہے وہ کوئی نظریہ جو ہے وہ فروغ پا ہی نہیں سکتا، اور نظریہ پاکستان تو بالکل بھی نہیں پا سکتا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور
ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے لے کر اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور اپنی کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ چند دنوں کی یا چند گھنٹوں کی تحریک یا نہیں تھی۔ اس کے لیے ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑے، اس کے لیے ہمیں بہت محنتیں کرنی پڑی، اس کے لیے ہمیں بہت قربانیاں دینی پڑیں۔ یہاں پہ آپ کا سبق ہوتا ہے تمام۔ چلیے جی بچے، اب آپ کا سبق ہوا تمام۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ آپ نے یہ مشق مکمل کرنی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہم کلاس میں ہم کیسے کرتے رہے ہیں، ویسے ہی آپ نے اس مشق کو مکمل کر لینا ہے اور خلاصہ جو ہے وہ آپ نے اس سبق کا خود تحریر کرنا ہے۔